پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ میں اور آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اگر میرے رب کی رضا ان دنوں قربانی میں ہے، میرے پاس اتنی وسعت ہے کہ میں افورڈ کر سکتی ہوں، یا ہمارے پاس اتنی وسعت ہے کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں قربانی کو، تو اور جو شریعت نے اس کا نصاب رکھا ہے، تو جو ہم پورا کر سکتے ہیں تو ہمیں قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ عید کے دن، عید کے ایام ہوتے ہیں، اس میں اللہ کی بارگاہ میں ہم خون بہانے سے افضل ہمارے لیے کوئی عمل نہیں ہوتا۔ اور جہاں فرض نمازیں پڑھتے ہیں، اگر قربانی واجب ہے تو ضرور کریں، اس سے غریبوں کا بھلا بھی ہوتا ہے۔ اور یہ قربانی ایک ایسا شاندار فریضہ ہے، ایک ایسا شاندار اسلامی تہوار ہے کہ آپ دیکھیں اس میں کتنے لوگوں کا بھلا بھی ہوتا ہے، سنت ابراہیمی بھی ادا ہو رہی ہے اور ثواب بھی حاصل ہو رہا ہے۔ 90% لوگ اس میں وہ ہوتے ہیں جو اپنے گاؤں میں، گھروں میں جانور پالتے ہیں پورے سال، ولیجرز ہوتے ہیں، اور وہ شہروں میں آتے ہیں اور پھر شہروں میں آ کے عید سے پہلے یہ جانور فروخت کرتے ہیں۔ اب امیر آدمی، وہ جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے، وہ ظاہری بات ہے وہ پیسے سے، یہ غریبوں سے یہ جانور خریدتے ہیں جو گاؤں سے لائے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے تمام جانور یہاں پہ فروخت کر دیتے ہیں مارکیٹ میں، منڈیوں میں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پورے سال اپنا گھر اس سے چلاتے ہیں اور پھر نئے جانور پالنا اگلے سال کے لیے شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح ان کا روزگار اس جو ہے جانوروں کی فروخت سے چلتا ہے پورے سال، اور اس سے وہ پورے سال اپنا گھر چلاتے ہیں اور نئے جانور بھی پالتے ہیں۔ کروڑوں لوگوں کا بزنس چلتا ہے اس سے، اور سنت ابراہیمی پر عمل بھی ہو رہا ہوتا ہے، گناہ بھی معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر ایک بال کے برابر نیکی ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے خوشنودی سے، ثواب کی نیت سے قربانی کی تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ کے مقابلے میں اس کی آڑ بن جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تو تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہے اور وہ پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے تو قربانی ضرور کریں۔ اگر گھر میں کئی افراد ہیں، تمام کو جو ہے، تمام پر واجب ہے، تمام کو وسعت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، تو ان تمام کو ہی قربانی کرنی پڑے گی۔ تو یہ قربانی جو ہے سنت ابراہیمی ہے اور اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس وسعت ہے، اگر آپ پر واجب ہو رہی ہے تو آپ ضرور قربانی کو کیجیے اور سنت ابراہیمی ادا کیجیے۔